امن دشمنوں کے کلا کما کے لیے قومی قیادت کی بڑی بیٹھک۔ قومی اسمبلی میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس۔ سیاسی و عسکری قیادت کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ کسی کو بھی امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی کے لیے جامع ایکشن پلان، مستقل حکمت عملی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے مربوط اور منظم حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے کسی بھی گروہ کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ پاکستانی اداروں کو قانون نافذ کرنے اور قومی سلامتی کے معاملات میں مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان میں شدت پسند دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی کے اظہار کی مذمت، دہشت گردی کے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے قومی قوانین نافذ کرنے، اداروں کی بھرپور حمایت پر زور، کمیٹی کی پروپیگنڈا کرنے، بے بنیاد بیانیے گھڑنے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوششوں کی مذمت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قومی سلامتی کے لیے دعا بھی کرائی۔ ملکی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ آرمی چیف کا دو ٹوک پیغام۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب میں جنرل سید عاصم منیر نے کہا، پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے ساتھ تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک سافٹ سٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء خارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں گے، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ناکام کریں گے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کی موجودہ لہر کا ذمہ دار گزشتہ حکومت کو ٹھہرا دیا۔ اجلاس میں خطاب میں کہا، 2018 میں قائم ہونے والی نااہل حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے حاصل ثمرات کو ضائع کر دیا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ پوری قوم جو آج خمیازہ بھگت رہی ہے وہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے۔ پاکستان آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ دہشت گردی کو ایک مرتبہ پھر سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہم سب کو آہنی عزم کا اعادہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اہم اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت کو افسوسناک قرار دیا۔ کہا، حزب اختلاف کی غیر موجودگی غیر سنجیدہ طرز عمل ہے۔ اجلاس میں غیر حاضری قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ بلاول بھٹو نے بڑھتی دہشت گردی کے خاتمے کا حل بتا دیا۔ کمیٹی سے خطاب میں کہا کہ افغانستان دہشت گردوں کی اماج کا بن چکا۔ افغان دہشت گردی کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھانا ہوگا۔ دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر بنانا ہوگا۔ جو آگ پاکستان میں لگی ہے، ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھے کہ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ دنیا خود کو اس خطے سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتی۔ صاف کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ مشاورت نہ کرنے دینا میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کا اگری کیا کہ ہم لوگ رات گئے تک میٹنگ چلتی رہی کہ ہم لوگ بائیکاٹ کریں گے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اچانک کل انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ بلا رہے ہیں۔ ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے، ہماری فی الفور عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ تحریک انصاف کا بانی سے مشاورت کی اجازت نہ ملنے پر اجلاس کا بائیکاٹ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو شرکت کی اجازت دی۔ اپوزیشن رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ عمر ایوب بولے، بانی پی ٹی آئی سے مشاورت نہ کرنے دینا زیادتی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ اچانک کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، مسائل کا حل قومی ڈائیلاگ میں ہے، بانی پی ٹی آئی کو پرول پر رہا کیا جائے۔ بانی کے بغیر ملکی سلامتی کی میٹنگ کی اہمیت نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی بھی بول پڑے، کہا کہ سابق وزیر اعظم کو بھی اس قسم کی میٹنگز میں بلایا جائے۔ ملکی سلامتی کی میٹنگز میں جماعت اسلامی کے نمائندے بھی شریک ہونے چاہیے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ بانی کو آن بورڈ لیے بغیر جو بھی فیصلے ہوئے وہ عوامی فیصلے نہیں ہوں گے۔ عوام ان فیصلوں کو قبول نہیں کریں گے۔
اجلاس میں عدم شرکت وزیر دفاع خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر لفظی شیلنگ۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج کے دن بھی اپوزیشن نے ریاست کے بجائے ایک شخص کو ترجیح دی۔ عوام کو ان کا اصل چہرہ دیکھنا چاہیے۔ ہم نے سابق دور حکومت میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا۔ پی ٹی آئی کے دور میں پھر افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر یہاں بسایا گیا۔ ایک جماعت کا اجلاس میں شرکت نہ کرنا شرمناک ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا سخت رد عمل، کہا یہ ریاست پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتے، آج اہم ترین موڑ پر یہ قوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے تحریک انصاف کو تحریک بائیکاٹ کا نام دے دیا، کہا کہ تحریک بائیکاٹ کا کام ہی بائیکاٹ کرنا ہے، شاید یہ خود کو پاکستان سے اوپر سمجھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا دہشت گردی کے خلاف اتحاد کا مشورہ، ریاست کی پالیسیوں میں تسلسل کو ناگزیر قرار دے دیا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن ہمیں ملک کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ سیاسی باتیں اور اختلافات چلتے رہتے ہیں، آپس کے اختلاف کو ختم کرتے ہوئے ملکی استحکام کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ فوج کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ریاست کو کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ افغانستان کے خلاف جنگ میں حصہ بننے کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ ہمیں آپس کی بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اجلاس سے خطاب، بانی کا نام لیے بغیر سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پر زور، کہا کہ افواج پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی مذمت، کہا کہ دہشت گردوں کا چن چن کر صفایا کر کے ملک میں خوشحالی کا سفر جاری رکھیں گے۔ بانی نے کہا، میری اجازت کے بغیر پارٹی اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتی۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، مزید بتایا، بانی نے کہا کہ پارٹی میری اجازت سے قومی سلامتی کمیٹی میں جائے گی۔ گراف نکال کر دیکھیں، دہشت گردی 2021 تک کم ہو گئی تھی، 2022 میں پھر بڑھنا شروع ہوئی۔ افغانستان ہمارا دشمن نہیں، آپ اسے دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کیوں بلا وجہ مسلمان بھائیوں سے لڑائی مول لے رہے ہیں؟ بانی نے بتایا، میرا ٹی وی بند کر دیا گیا ہے، بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی۔ بانی تحریک انصاف نے سانحہ جعفر ایکسپریس کی مذمت کی ہے۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، بتایا کہ سابق وزیراعظم نے دہشت گردی کی نئی لہر پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، کہا دہشت گردی کو ایک آواز سے دبانے کی ضرورت ہے۔ بانی نے پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کی، کہا پی ٹی آئی چاروں صوبوں کی جماعت ہے، 70% عوام کی پارٹی ہے، حکومت سنجیدہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف صحیح قدم اٹھانے ہیں تو بانی کا باہر ہونا ضروری ہے۔ اس وقت تمام ادارے کسی اور طاقتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا کے ریمارکس، پی ٹی آئی ایم پی اے علی شاہ کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت۔ جج طاہر عباس سپرا نے کہا، ہم سب ایک غیر معمولی صورتحال سے گزر رہے ہیں، ریکارڈ انہوں نے پیش نہیں کرنا، ایسے ہی ہونا ہے نا؟ پروسیکیوٹر نے جواب دیا، انویسٹیگیشن آفیسر منڈی بہاؤدین ہے، واپس نہیں آیا۔ اسرائیل کی غزہ میں ایک بار پھر خون ریزی، جنگ بندی معاہدہ ختم کرتے ہوئے سحری کے وقت وحشیانہ بمباری، 35 سے زائد فضائی حملوں میں بچوں سمیت 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، سینکڑوں زخمی۔ صہیونی طیاروں نے دیر البلح، خان یونس اور رفح سمیت مختلف حصوں کو بھی نشانہ بنایا۔ غزہ سٹی میں التابعین اسکول پر حملہ، المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بھی بارود کی برسات۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق یرغمالیوں کی رہائی سے بار بار انکار پر حملے کی ہدایت دی ہے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل نے یک طرفہ معاہدہ ختم کر کے حملے شروع کر دیے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی، امریکہ کا سفاکانہ کردار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں سے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی بھی تصدیق، کہا نیتن یاہو نے حملے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سے مشورہ کیا۔ ادھر غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بند ہونے سے ہزاروں فلسطینی بھوک سے تڑپنے لگے۔ یونیسیف کی اسرائیل سے غزہ کے لیے امداد فوری کھولنے کی اپیل، کہا ترسیل بند ہونے کی وجہ سے 10 لاکھ فلسطینی بچوں کی زندگی داؤ پر لگی ہے۔
عالمی برادری کا اسرائیلی سفاکیت پر اظہار تشویش۔ چین، ترکیہ، سعودی عرب، قطر، سوئٹزرلینڈ، روس، مصر کی اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ فریقین سے جنگ بندی کی طرف واپس جانے کا مطالبہ۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کی نسل کشی کی پالیسی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران کا کہنا تھا اسرائیل امریکی حمایت میں انسانی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے فریقین ایسے کسی بھی اقدام سے پرہیز کریں جو خطے میں کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات میں ثالث کا کردار نبھانے والے مصر کا بھی اسرائیلی حملوں پر سخت رد عمل۔ کہا غزہ میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ تم سے نہ ہو پائے گا، میدان بدلا، شاہینوں نے شکست کا ٹریک نہیں بدلا۔ نیوزی لینڈ نے قومی ٹیم کو 5 وکٹوں سے دھول چٹا دی۔ میزبان ٹیم نے ٹاس جیت کر پاکستان کو دعوت دی۔ کیویز کے آگے قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ کپتان سلمان علی آغا نے 40 رنز بنائے۔ 4 کھلاڑی ڈبل فگر تک بھی نہیں پہنچے۔ پوری ٹیم 135 پر ڈھیر۔ ہدف کے تعاقب میں کیویز بیٹرز کا بلہ سٹین گن بن گیا۔ پاکستان پر چھکوں چوکوں کی بارش کر دی۔ ٹیم سائفٹ نے 5 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 45 رنز بنائے۔ فن ایلن کے 38 رنز، 5 بار گیند کو ہوا کے راستے باؤنڈری کی راہ دکھائی۔ کیویز نے ہدف 11 گیند پہلے ہی حاصل کر لیا۔ ٹیم سائفٹ پلیئر آف دی میچ قرار۔ بلے بازوں کی کارکردگی رپورٹ میں نااہلی کے وائرس کی تشخیص۔ حسن نواز نے 0 پر آؤٹ ہونے کا سلسلہ جاری رکھا۔ جہاں داد کھاتا کھولے بغیر لوٹے۔ خوشدل نے 2 رنز بنا کر شائقین کے دلوں کو جلا ڈالا۔ حارث، عبدالصمد اور عرفان نے 11 رنز کا تمغہ ماتھے پر سجایا۔ شاداب 26 رنز بنا کر واپس لوٹے۔ کیویز کا بلہ فل چارج، پاکستان کی پیس بیٹری ڈاؤن۔ شاہین آفریدی نے 3 اوورز میں 31 رنز ہڑپ کیے۔ محمد علی 2 اوورز میں 34 رنز دے بیٹھے۔ جہاں داد خان کو 7 گیندوں پر 23 رنز پڑے۔ شاداب خان کا 1 اوور میں 10 رنز میں پڑا۔ سپر سٹار شاہین کی 3rd کلاس پرفارمنس۔ میزبان ٹیم کو 1 اوور میں 26 رنز کا تحفہ دیا۔ سائفٹ نے پہلی 2 گیندوں پر دن میں تارے دکھائے۔ 1 ڈبل کے بعد پھر 2 بار باؤنڈری پار پھینکا۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے شاہین آفریدی کی کلاس لے لی۔ کہا کلب لیول کا بالر ہوتا تو اس سے اچھی بالنگ کر لیتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کا مقصد 2 طرفہ تعلقات، معاشی تعاون اور سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ مشرق وسطیٰ سمیت فلسطین کی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دینے کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ کے امدادی مشن برائے افغانستان میں 1 سال توسیع کی قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا طالبان حکومت داعش کے خاتمے میں مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔ ٹرین حملے کے دوران دہشت گردوں کا افغانستان میں مسلسل رابطہ تھا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ جب پورے ملک میں پانی کی قلت ہے، نئے اس قسم کے کینال نکالنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کسی نے پلان بنایا ہوگا تو کچھ انہوں نے سوچا ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ سے ہمیں جو ہے اتفاق نہیں ہے۔ دریائے سندھ پر 6 نہریں نہیں بننے دیں گے۔ کینال سے متعلق جب کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، پیپلز پارٹی نے اس کے لیے آواز اٹھائی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ سڑکوں پر احتجاج کے مرحلے ابھی نہیں آئے۔ حکومتوں کے پاس احتجاج کے علاوہ بھی راستے ہوتے ہیں۔ کہا کہ ملیر ایکسپریس وے کا منصوبہ جلد مکمل کر لیں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں کراچی کی روشنیاں لوٹنے لگیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا رات گئے باغ ابن قاسم کا دورہ۔ کے ایم سی سپورٹس ایرینا اور کھیلوں کی سہولتوں کا جائزہ۔ بلاول بھٹو زرداری نے پیڈل ٹینس بھی کھیلا۔ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب بھی تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آغوش پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ کم سن بچوں کی ماؤں اور حاملہ خواتین کو 23,000 روپے دیے جائیں گے۔
پروگرام کا آغاز ڈیرہ غازی خان، تونسا، راجن پور، لیا، مظفر گڑھ اور کوٹ ادھو سے ہوگا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کی فنکاریاں، جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت میں پیشی۔ دوران سماعت ملزم ارمغان کا اپنے والد سے اعلان لا تعلقی۔ وکیل صفائی کے مطابق ملزم ارمغان نے عدالت کے روبرو اعتراف جرم کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو اعتراف جرم کی ہدایت کی ہے۔ ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 24 مارچ تک توسیع۔ پاکستان کے طویل القامت شخص نصیر سومرو سپرد خاک، نماز جنازہ شکارپور میں ادا کی گئی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی شرکت۔ نصیر سومرو کئی ماہ سے پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ ٹرمپ کینیڈا کے بارے میں نازیبا تبصرے بند کرے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ تعلقات پر سنجیدہ بات چیت کے لیے تبصروں کو روک دینا چاہیے۔ امریکہ بات چیت کے لیے تیار ہوگا تو ہم بھی تیار ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار کینیڈا کو 51ویں امریکی ریاست بنانے کی بات کر چکے ہیں۔ ہمارا مجسمہ آزادی واپس کرو، فرانسیسی رکن پارلیمنٹ کا امریکہ سے مطالبہ۔ رافیل گلکسمن نے کہا جابروں کا ساتھ دینے والا امریکہ پیرس کا دیا مجسمہ آزادی واپس کر دے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مجسمہ آزادی واپس کرنے کا امکان مسترد کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکہ نہ ہوتا تو آج فرانسیسی جرمن بول رہے ہوتے۔ پی سی بی کا چیمپئنز ٹرافی سے نقصان کے بھارتی دعوے پر سخت رد عمل۔ بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والی خبر کو من گھڑت، بے بنیاد اور حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ کہا کہ چیمپئنز ٹرافی سے پی سی بی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ہمیں $60 لاکھ میزبانی پر ملیں گے۔ آل انگلینڈ اوپن بیڈمنٹن چیمپئن شپ، چین کے شی یوکئی اور جنوبی کوریا کی این سی ینگ نے سنگلز ٹائٹل جیت لیے۔ خواتین ڈبلز ٹائٹل جاپان جبکہ مینز ڈبل کا اعزاز جنوبی کوریا کی ٹیم کے نام رہا۔ ایئر کوموڈور ایم عالم جنگ ستمبر کا شاہین، قومی ہیرو کو دنیا سے رخصت ہوئے 12 برس بیت گئے۔ 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے مار گرانے کا ناقابل فراموش ریکارڈ قائم کیا۔ حکومت پاکستان نے 2 بار ستارہ جرت سے نوازا۔ اور ڈرامہ وارث کے چودھری حشمت کی یاد آج بھی تازہ۔ ورسٹائل اداکار محبوب عالم کی 30ویں برسی۔ اندھیرا اجالا، اپنے لوگ اور نیلے ہاتھ یادگار ڈرامے۔ 38 فلموں میں بھی کام کیا۔ خاک اور خون، چنوریام، فٹافٹ اور خان بلوچ قابل ذکر۔